ویلکم بیک ناظرین گفتگو شروع میں یہ ہو رہی تھی کہ جو قائد کا پاکستان ہے، جو وصیت قائد اعظم محمد علی جناح نے دی پاکستان کی، وہ ایسا پاکستان تھا جہاں کے انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہو۔ اسلام یقیناً اہم ہے، لیکن مذہب کو اور ریاست کاری کو ملانا نہیں تھا، یہ کہا گیا ہمارے پینلسٹ کی طرف سے۔ لیکن پھر آخر میں جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس سب کے باوجود آج کا جو پاکستان ہے اور سوالیہ نشان ہے، شاید بہت سے لوگوں کے لیے سوالیہ نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ کہ یہ ضیاء الحق کا پاکستان ہے یا یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے۔ بریک میں ایک خان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس طرف اشارہ نہیں کر رہی کہ یہ ایک مغرب کی سازش ہے جس کے نتیجے میں ہم یہاں ہیں، کیوں فرزانہ باری صاحبہ؟ دیکھیں ایکسٹرنل فیکٹر آئے، کیونکہ امریکہ کا جو ہماری ملک کے اندرونی معاملات کے اندر جو دخل اندازی ہے وہ شروع سے ہی آئی ہے، اس پہ ابھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ میں جو کہہ رہی ہوں کہ بیسیکلی ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ جو قائد اعظم کو غدار اعظم کہنے والے لوگوں کا بیسیکلی انہوں نے ایک طرح سے وہ مسلسل کوشش میں ہے کہ اس میں سپیس کریٹ کی جائے، کیونکہ جس طرح ایاز نے بات کی کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہماری ناکامی تھی بالکل شروع میں ہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام جو بڑے بڑے آپ کے جگیردار تھے انہوں نے مسلم لیگ کو بعد میں جمپ کیا، جوائن کیا، اور ان کی جو ایک ان کی ڈومینیشن تھی مسلم لیگ کے اندر، اور اس کے ساتھ ان کی جو نااہلی، اور اسی وقت جو ہے ہمارے پاس جو اس وقت ہم نے انہیرٹ کیا تھا ملٹری کا انسٹیٹیوشن، وہ بڑا آرگنائز تھا شروع سے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی شروع میں پاکستان بننے کے بعد جو بھی معاملات پرابلمز ہوئے، چاہے وہ ہمارے ری سیٹلمنٹ کے ایشوز تھے یا فیمن کے ایشوز تھے، تو ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو تھیں وہ دعوت دے دیتی تھیں ملٹری کو کہ وہ آ کے ان کو سنبھالیں۔ تو یہ جو نیشن سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے نا، جس کے اندر جو ظاہر ہے کہ جو ایک سٹیٹ کے اندر گورننس جو ہے، جو پولیٹیکل سول کے بجائے وہ ملٹری کی طرف ٹلٹ جو ہے وہ شروع سے ہمارا آنا شروع ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو پھر کانسیپٹ ہے نا کہ نیشن سیکیورٹی کے کانسیپٹ کے اوپر، جس کے اندر پھر یہ بڑی ضرورت تھی کہ اسلام کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ نے نیشن سیکیورٹی کے کانسیپٹ کو بڑھانا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آپ نے انڈیا سے بھی کشمیر کے ایشو کو بھی سامنے رکھنا ہے، آپ نے مسلمان ہونے کی بھی بات کرنی ہے، تو یہ ملا ملٹری الائنس کا جو سلسلہ ہے نا، میں سمجھتی ہوں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ملا ملٹری الائنس کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، جس کی وجہ سے پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے پاکستان میں وہ ہمیں نہیں مل پائی۔ اچھا، تو یہ کہہ رہی ہیں فرزانہ باری صاحبہ ملا ملٹری الائنس ایک طرف، اور اس کے نتیجے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ کہ ہیومن سیکیورٹی انڈرمائن ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام کا استعمال اس زاویے میں ہوا۔ دیکھیے یہ تو بھی بعد میں ہوا نا، جو میں پہلے عرض آپ کر کہہ رہا رہے تھا۔ ہیں ہوا پھر یہ؟ ہاں ہوا نا، میں پہلے جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہوا کہ جب کولڈ وار تھی نا، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں ٹوٹلی۔ جب کولڈ وار شروع ہوئی اور ہم نے اپنے آپ کو امریکہ سے نتی کر لیا، تو امریکہ نے سوچا کہ سیاسی لوگ یا غیر مذہبی لوگ وہ تو ان کے کام نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے سیکریٹلی فنڈنگ کی تمام مذہبی جماعتوں کی، اور اتنا پیسہ دیا۔ میں کراچی میں تھا اس وقت، مجھے پتا ہے کیپٹل وہاں تھا، اور کتابیں وہ ان سے خریدتے تھے، کروڑوں روپے کو لے جا کے سمندر میں پھینک دیتے تھے، صرف اس لیے ان کو پیسے دینے کے لیے۔ اور انہوں نے یہ رشا ایوب خان کو بھی سپورٹ کرتے اور مذہبی جماعتوں کو بھی سپورٹ کرتے تھے، سب کو کرتے، مذہبی جماعتوں کو انہوں نے سپورٹ کیا کہ پبلک میں ایک ہائپ کریٹ کریں کمیونزم کے خلاف، دہریے پن کے خلاف۔ اچھا، وہ طاقتور ہوتی چلی گئیں۔ اب یہ وہیں سے بنیاد پڑی، جو جتنی مذہبی جماعتیں تھیں جو طاقت پکڑتی گئیں۔ اچھا، پھر اب اس کے بعد جب یہ آگے چلی گئیں تو ہر ایک نے جو تھا وہ اپنا اپنا فرقہ بنا لیا، آپس میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب آگے چلا، جب یہ ایوب خان کا وقت آیا، اس وقت تک تو زیادہ ان کا جوڑ موڑ نہیں تھا مذہبی جماعتوں کے ساتھ، لیکن بعد میں جب ضیاء الحق آئے تو پھر تو بہت ہی کلوز لیزا ہو گیا۔ وہ روز رات کو بلاتے تھے، مولویوں کو بٹھاتے تھے اور ان کو یوز کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا پھر ایک طرف فرزانہ کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو ایک سٹیٹ ہے اس نے اسلام کو مس یوز کیا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے آ کے اسلام کو نتھی کر دیا، ریاست کاری میں ایک طرف، اور دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کو یعنی کہ مذہبی جماعتوں کو تقویت بھی دی۔ تو ہم اتنے بے بس تھے، قائد اعظم کا ویژن تھا، ایک نئی ملک بنا تھا، اور ہم پھر 80 کی دہائی تک آ گئے۔ اتنی بے بسی ہمارے میں۔ جو علماء کرام نے 47 کے بعد کیا، انہوں نے وہ کرنا تھا، ان کا وہ انٹرسٹ نیچرل ایک ان کے لیے۔ پر جو آپ کی سیکولر لیڈرشپ تھی اس نے کیا کیا؟ سینٹوں اور سیٹوں میں ہمیں مولوی صاحبان لے کر گئے تھے،
یہ آپ کے سارا ویسٹرن ایجوکیٹڈ انگریزی بولنے والے وہ لے کر گئے تھے. 65 کی جنگ جو ہے وہ مولویوں نے کرائی تھی, اور 65 کی جنگ میں وار ڈائریکٹیوز ایوب خان سائن کر رہے ہیں کہ ایز اے رول ہندو مورال جو ہے وہ ہارڈ بلوز کو سہ نہیں سکتا. یہ آپ کا سینڈہرسٹ کا پروڈکٹ ہے, وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے نوشنز تھے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 ہندوؤں کے برابر ہے, یہ کہاں سے آئے؟ یہ جو ہماری جو ایک مہم جوئی کی روش تھی کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے ہندوستان, یہ کہاں سے آئی؟ نارمل ریاست تو ہم بنا نہ سکے. مہم جوئی تھی یا اس وقت آپ کا تھریٹ تھا انڈیا سے جنون ریاض؟ آپ کی تمام جنگیں سوائے 71 کے وہ ہم نے شروع کی. ٹھیک بات, ہندوستان نے شروع نہیں کی. بالکل صحیح. 71 کی جنگ جو ہے وہ اندرا گاندھی پاگل ہوتی اگر اس کا فائدہ نہ اٹھاتی. ہم نے وہاں پہ اندر جو ہم نے گند بنائی ہوئی جو گند بنا دیا تھا اس پاکستان میں, وہ ایک اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم, کیا ایک ہسٹورک اپرچونٹی وہ نہ لیتی. باقی تمام ران آف کچھ, یہ جو ہے 65 کی جنگ, کارگل جو ہے, یہ کہاں سے ہم نے کیا؟ یہ جو سارے لشکر فلانا اور لشکر فلانا جو ہم لے کر ہمارے گلے اب پڑے ہوئے ہیں, یہ دنیا میں ایک ہمارا امیج بن گیا ہے. ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ریلیجس ایلیمنٹس کو استعمال کیا ہے. ریلیجس ایلیمنٹس نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کیا. وہ تو اتنا بس میں تھا بھی نہیں کہ وہ استعمال کرتے. یہ جو جہاد افغانستان, جہاد کشمیر, یہ جب مشرف صاحب کو میں آئے تھے تو جنرل عزیز وغیرہ ہمارے سامنے جہاد کشمیر, جہاد افغانستان کی ایسے بات کرتے تھے ان کیپٹل لیٹرز جیسے واقعی وہ جہاد ہوں. اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جو فوجی ہیں پی ایم اے کے پروڈکٹس جو دیکھیں, بھی تو میں بھی ہوں, میری بھی داڑھی ہے, پر ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں. جنرل عثمانی, جنرل محمود, جنرل فلانا, پتہ نہیں کون پی ایم اے کی میں بات کر رہی ہوں, وہ تبلیغ کا پتہ نہیں کون کون سے. یہ کنفیوژن کہاں سے آئی؟ تو جو ہمارے علماء جو ریلیجس ایلیمنٹس ہیں, مذہبی عناصر ہیں, وہ اس کنفیوژن میں حصہ دار ضرور رہے ہیں اور فائدہ اٹھایا, لیکن وہ اس کے موجد نہیں ہیں, اس کے بنانے والے نہیں ہیں. وہ تو آپ کے یہ انگریزی پڑھے لکھے, یہ فیلئر آف دا سیکولرلٹی, یہ ہماری جنریشن, اس کا یہ فیلئر ہے. فیلئر تو ڈیفینیٹلی, میں صرف اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے مذہب کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایز اے پراکسی ان کو تیار بھی کیا, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ ان کا بھی اپنا ایجنڈا ہے. جو مذہبی ہے وہ کوئی اتنی نائب بات نہیں ہے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں. ان کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ اس استعمال میں اپنی اسپیس, اور یہ چیزیں پھر کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ آج جو اس وقت ہمارے ہاں ایک جو انتہا پسندی اور جو ملیٹنسی اور جو نان اسٹیٹ ٹیکسز ہیں وہ اتنے ہی مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کا بہت بڑا حصے کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی آپ دیکھیں آپ اگر بلوچستان کی بات کریں تو کہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے. اگر آپ اپنے ناردرن ایریاز کی بات کریں تو کہاں جو ہماری سیکیورٹی اس وقت فورسز ہیں ان کی ریٹ کہاں پہ ہے. تو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے آدھے سے زیادہ پاکستان کو تو ہاسٹیج کیا ہوا ہے. تو ان کا بھی اپنا ایجنڈا تھا اور وہ اپنے ایجنڈے پہ انہوں نے بھی اپنے لیے اسپیس کریٹ کی. تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے, وہ ان کو استعمال کر رہے تھے اور مذہبی جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو استعمال کیا, لیکن وہ نہیں تھا. ہم فیکٹ آف دا میٹر از کہ آج پاکستان میں جو پاکستان بنا تھا وہ پاکستان کے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, ان کے سوشل اکنامک پولیٹیکل رائٹس کے لیے بنا تھا. کتنے لوگوں کو یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک رائٹس جو ہے یہ ریاست دینے میں کامیاب. کل فیڈرل شریعت کورٹ نے ویسے بھی انہوں نے تو اسلام کا, انہوں نے اس کو بنانے کے بجائے انہوں نے پاکستان کو پتہ نہیں کیا اسلام کا قلعہ اور کیا کچھ بنانے میں وہ یہ مصروف ہو گئے. اور آج پاکستان کے جو ہے آپ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ کا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے. اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, جو ویژن ان کی تھی, جو یہ ویژن تھی ان کی, یہ سوچ تھی کہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کو حقوق ملیں گے اور یہ ملک جو ہے وہ اس میں ایک انسانیت پروان چڑھے گی اور پروگریس ہوگی, سیکیورٹی ہوگی. آیا وہ ملی یا نہیں؟ ناظرین, اس پر تجزیہ کیا ہے ہمارے پینلسٹ نے. اگلے سیکشن میں ہم اس پر بات کریں گے کہ آگے کس طریقے سے بڑھا جائے, اس سمت بڑھا جائے جو کہ سمت پاکستان کی قائد اعظم محمد علی جناح نے متعین کی تھی. ایک بریک کے بعد.